اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 13 پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مدینہ آنے کے بعد کے احوال سنے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مسجد نبوی اور اپنی رہائش کے لیے حجرے تعمیر کیے، پھر انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا اور مدینے کے جملہ نظام کو منظم کر دیا اور مدینے کو اسلامی ریاست بنا دیا، مگر قریش نے شرارت شروع کر دی، تو پھر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت مل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 منصوبے مرتب کیے، ایک مدینے کے آس پاس آباد قبیلوں سے دوستی اور تعاون اور جنگ نہ کرنے کا اور مدینے کے خلاف کسی کی بھی سازش میں شریک نہ ہونے کا معاہدہ، اور دوسرا مکہ سے شام جانے والے قافلوں کے گزرنے کا راستہ اور ہائی وے جو کہ مدینے کے قریب سے گزرتا ہے، تو اس شاہراہ پر اور اس ہائی وے پر ہتھیاروں کے ساتھ صحابہ کی پہرے داری اور صحابہ کی پیٹرولنگ۔ تو صحابہ کی کوئی نہ کوئی ٹولی اس راستے پر برابر چکر لگاتی رہتی، برابر گشت کرتی رہتی اور اس راستے پر ہونے والی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی، اور اس کا مقصد ہر قسم کے دشمنوں پر خوف بھی ڈالنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فوجی مہمات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پھر مسلمان کی فوجی ٹولیاں جنگ کے لیے نکلتی نظر آتی رہی اور سرایا اور غزوات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گزشتہ قسط میں آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ جس جنگ میں یا دشمنوں کے ساتھ لڑائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں تو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہو بلکہ صرف صحابہ ہوں تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو سب سے پہلی فوجی مہم سریہ سیف البحر جو کہ رمضان سن 1 ہجری میں پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریے کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے ساتھ شام سے آنے والے ایک قریشی قافلہ، ایک مکے کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ مکہ کے اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان عیس کے اطراف، عیس آج کل یمبو کے اطراف کوئی علاقہ ہے، مسلمان عیس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا، تو دونوں طرف کے لوگ جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے، لیکن قبیلے جوہینہ کے سردار جن سے کچھ دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا تھا اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا، تو قبیلے جوہینہ کے ایک سردار نے، وہ مسلمانوں اور کفار کے دونوں کا دوست تھا، اس نے دوڑ دھوپ کر کے جنگ ہونے نہیں دی۔ اس سریے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھا تھا اور اس کا رنگ سفید تھا۔ اسی طرح سریے خرار جو ذوالقعدہ سن 1 ہجری میں پیش آیا، اور غزوہ ابوا یا غزوہ ودان جو صفر سن 2 ہجری میں پیش آیا، اور غزوہ بوات جو ربیع الاول سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ ان سب میں قریش مکہ کے قافلوں کو روکنے کے لیے یا ان کا پتہ لگانے کے لیے فوجی دستے بھیجے گئے تھے، مگر کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ اسی طرح غزوہ ذی العشیرہ جو جمادی الاول اور جمادی الاخر سن 2 ہجری میں پیش آیا، اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 150 یا 200 مہاجرین تھے۔ مقصد قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکے سے نکل چکا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طلب میں ذوالعشیرہ تک پہنچے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ جا چکا تھا۔ یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا، تو یہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا لیکن جنگ بدر پیش آ گئی۔ اسی طرح سریہ نخلہ جو رجب سن 2 ہجری میں پیش آیا، اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کی ایک جماعت بھیجی۔ ان کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دے دی اور ہدایت فرما دی کہ مکے کی طرف چلتے رہنا اور 2 دن سفر کر لینے کے بعد ہی اس تحریر کو کھول کر دیکھنا۔ چنانچہ 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے تحریر دیکھی تو اس میں لکھا تھا، جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو اور وہاں قریش کے ایک قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر زبردستی نہیں کرتا، جسے ساتھ چلنا ہو آ جائے ورنہ واپس چلا جائے۔
میں بہرحال آگے جاؤں گا۔ اس پر ان کے سارے ساتھی اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کی طرف چل پڑے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ لمبا فاصلہ طے کر کے نخلا میں اترے۔ اچھا، نخلا وہی جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آتے وقت، طائف سے مکہ واپس جاتے وقت جہاں پر جنوں کی جماعت اسلام قبول کی تھی، جو پہلی قصوں میں ہم نے یہ سن چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی لمبا فاصلہ طے کر کے نخلا اترے۔ وہاں سے قریش کا، مکہ والوں کا ایک قافلہ گزرا جو کشمش، چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا۔ قافلے میں عثمان اور نوفل اور عمرو بن حضرمی اور حکیم بن کیسان نامی 4 لوگ تھے۔ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں، آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے۔ اچھا، آپ کو تو پتا ہوگا کہ حرام مہینہ کسے کہتے ہیں۔ 4 مہینے ہیں جس میں لڑائی جھگڑا اور جنگ و جدال کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو حرام مہینے کہا جاتا ہے، جو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے۔ بہرحال انہوں نے مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں، آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے، اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب کی یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص نے عمرو بن حضرمی نامی آدمی کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا، اور باقی ساتھی حضرت عبداللہ بن جحش کے باقی ساتھیوں نے عثمان اور حکیم بن کیسان کو گرفتار کر لیا۔ البتہ نوفل بھاگ نکلا۔ اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدیوں کو اور سامان قافلہ کو لے کر مدینہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے واقعے کو سننے کے بعد فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ ادھر مکے میں اس حادثے سے مشرکین کو اس پروپیگنڈے کا موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیا۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلایا کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت سے بہت زیادہ بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑے ہوئے دونوں لوگوں کو آزاد کر دیا، اور جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے گھر والوں کو خون بہا دے دیا گیا، پیسہ دے دیا گیا۔ اس سریے نخلا کے بعد، یعنی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ والے واقعہ کے بعد، مشرکین مکہ کا خوف حقیقت بن گیا کہ اب مسلمان ان کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ مدینے کی قیادت انتہائی بیدار مغز اور چالاک ہے، اور ان کی ایک ایک تجارتی نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہے۔ مسلمان چاہے تو 450 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے ان کے علاقے کے اندر گھس کر انہیں مار کاٹ سکتے ہیں، قید کر سکتے ہیں، مال لوٹ کر لے جا سکتے ہیں، اور ان سب کے بعد صحیح سالم واپس بھی جا سکتے ہیں۔ مشرکین کی سمجھ میں آ گیا کہ ان کی ملک شام کی تجارت اب مستقل خطرے کی زد میں ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ اپنی حماقت سے اور اپنی شرارت سے باز نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے سریے کے بعد شعبان 2 ہجری میں ان پر جنگ فرض قرار دے دی، اور اس سلسلے میں کئی واضح آیات نازل فرمائی۔ سریے نخلا یعنی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی مہم، جس میں ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور 2 آدمی کو اور سامان تجارت کو لے کر مدینہ تشریف لے گئے تھے، اس سریے سے پہلے غزوہ ذی عشیرہ پیش آئی تھی۔ تو غزوہ ذی عشیرہ کے ذکر میں یہ بات آ چکی ہے کہ قریش کا ایک قافلہ مکے سے شام جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی مقام حورا تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب مکے کا سردار ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ دونوں حضرات نہایت ہی تیز رفتاری سے مدینہ لوٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار یعنی تقریباً 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان تھا، جبکہ اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ ایک بڑا خوبصورت موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اتنی بڑی مقدار کے مال سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی ان کی معاشی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرما دیا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر جانا ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کے لیے تیار ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 313 افراد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر نے غزوے کا یا لڑائی اور جھگڑے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا، نہ مکمل تیاری کی تھی. چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا، اور صرف 70 اونٹ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینے کے دہانے سے نکل کر مکہ جانے والے جو ہائی وے ہے، مکہ جانے والی جو شاہراہ عام ہے، اس پر چلتے ہوئے بئر روحا تک تشریف لے گئے. پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکے کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور آگے بڑھتے ہوئے وادی صفرا کے قریب جا پہنچے، اور وہاں سے قبیلے جوہینہ کے 2 آدمیوں کو مکہ کے قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا. دوسری طرف مکہ کے قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ مکہ کا ایک بڑا سردار ابو سفیان جو اس قافلے کا نگہبان تھا بہت ہی محتاط تھا. اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا. چنانچہ اسے جلدی ہی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے. لہذا اس نے فوراً زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں نفیر عام کی صدا لگائے اور ان کو مدد کے لیے فوراً بلائے. زمزم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب کے دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیری اور اونٹ پر بیٹھنے کا چمڑے اور لکڑی کی جو جگہ ہوتی ہے یعنی کجاوا اس کو الٹ دیا اور اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد اور اس کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں. مجھے یقین نہیں ہے کہ تم اسے پا سکو گے، مدد مدد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے محمد اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی عمرو بن حضرمی کے قافلے جیسا ہے. اچھا، آپ کو عمرو بن حضرمی کے قافلے کا حال تو پتا ہوگا کہ سریہ نخلا میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے عمرو بن حضرمی کو قتل کیا تھا اور جو ہے ان کے 2 ساتھیوں کو ان کے مال تجارت کو مدینہ لے گئے تھے. بہرحال وہ کہنے لگے کہ محمد اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ عمرو بن حضرمی کے قافلے جیسا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. جی نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم انہیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہی ہے. چنانچہ سارے مکہ میں 2 ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا، اور اس طرح گویا کہ سب لوگ نکل پڑے. مکہ کا یہ لشکر نہایت ہی تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عثفان اور قدیس سے گزر کر جحفہ پہنچے تو مدینے کے قریب مکہ کے قافلے کے سردار ابو سفیان کا ایک نیا پیغام ان کو ملا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے اور اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کے غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہذا آپ سب واپس چلے جائیں. ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی راستہ یا جو شام سے مکہ کا جو ہائی وے ہے اس پر چلا تو آ رہا تھا، لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا، اور اس میں مسلمانوں کی خبریں حاصل کرنے کی پوری کوششیں کر رہا تھا. جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمرو نامی شخص سے ملاقات کی اور اس شخص سے لشکر مدینہ کے بابت دریافت کیا. مجدی نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ 2 سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے. ابو سفیان لپک کر اس جگہ پر پہنچا جہاں پر جانور بٹھائے تھے اور ان کے اونٹ کا جو گوبر تھا اس کو اٹھا کر توڑا تو اس میں کھجور کی گٹلی برآمد ہوئی. ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم یہ یثرب کا یعنی مدینے کا چارہ ہے، یعنی یہ مدینے کے اونٹ ہے. اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور بدر کی طرف قافلوں کے گزرنے والی جو شاہراہ ہے، جو ہائی وے ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے قافلے کو ساحل کی طرف موڑ دیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف والے ہائی وے پر تھے. اس طرح ابو سفیان نے قافلے کو مسلمانوں کے لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام بھیج دیا. ابو سفیان کا یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے واپس جانا چاہا، لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت ہی تکبر اور غرور سے بولا،
خدا کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے مسلمانوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ ادھر مدینے کی فوج کو خبریں پہنچانے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی میں تھے اور وادی زعفران سے گزر رہے تھے، ابو سفیان کے قافلے اور مکہ سے آنے والے لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خونریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے، اور ایک ایسا قدم اٹھانا ضروری ہے جو شجاعت و وصالت اور جرأت و جسارت پر مبنی ہو، کیونکہ یہ بات پکی تھی کہ اگر مکی لشکر کو، مکہ کے کافروں کے لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش مکہ کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی۔ پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی، اس کی کیا گارنٹی تھی کہ مکے کا لشکر مدینے کی جانب نہیں بڑھے گا اور مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرات اور کوشش نہیں کرے گا؟ جی ہاں، اگر مدینے کے لشکر کے جانب سے ذرا بھی لاپرواہی کی جاتی تو یہ سب کچھ ممکن تھا۔ بہرحال مدینے کے نامکمل لشکر کا مکے کے مکمل لشکر سے ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم سنیں گے کہ مسلمانوں کے اس نامکمل لشکر کا کفار مکہ کے مکمل لشکر کے ساتھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے، جس کو تاریخ اسلامی غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتی ہے، اور جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔